خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیریت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ میں ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، تھا ہمارے جو اوپر میں دانت ہوتے ہیں نا، وہاں سے زبان کی نوک کو رکھ کے تھوڑا سا زبان کی نوک باہر ہو، تھا مثلہم، ہاں کی آواز کے اوپر فوکس کرنا ہے، حلق سے ہی ادا ہونی چاہیے۔ مثلہم، ہم پہ غنہ نہیں کرنا، آگے پڑھیں۔ کمثل الذی، کمثل الذی، کمثل، پھر لام کے اوپر سٹریس دیں گے نا، کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے۔ کمثل الذی استوقد نارا، توقد نارا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے اور را بھی یہاں پہ بولڈ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی ہم پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، نارا۔ فلما اضاءت، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، ات، ما حولہ، اس کو حولہ نہیں پڑھنا، لام بالکل باریک، ہا اور ہا ایک ہی ورڈ کے اندر آ رہے، ان دونوں کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھیے۔ ما حولہ، پڑھیں، حولہ، ذہب اللہ، ذہب اللہ نہیں، پڑھیے دوبارہ، ذہب اللہ بنورہم، بنورہم، را کو بالکل باریک۔ نیکسٹ پڑھیں، وَتَرَكَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ، را کو موٹا اور ہا کی آواز کلیئر اور غنہ نہیں کرنا ہم پہ، ٹھیک ہے؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، جس سے ذال ادا ہوتا ہے نا، ذال، اسی کو اگر موٹا کریں تو ضا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ زا کو ضا نہیں پڑھتے، زا کو موٹا کرنے سے ضا نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ ضا، ٹھیک ہے؟ بلکہ ذال جو ہوتا ہے نا، اس کو آپ اس کی آواز کو تھوڑا سا موٹا کر کے تھوڑا سا اپر اسکیل پہ لے کے جائیں گے نا، تب وہاں پہ آپ کو ضا پڑھتے ہوئے آپ کو سنائی دے گی اپنی آواز، پڑھیے۔ ظلو، ذال، ظو، ذا، ظو، ذا، ظو، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ ذال اور ضا، ذا، ذال، ضا، دوبارہ سے پڑھیں، فی ظلمات ظلمات، موٹا کر کے پڑھتے ہیں نا اس کو، باریک نہیں، ذال باریک پڑھا جاتا ہے۔ تلا، یہاں پہ تین لا نہیں پڑھنا، اگر یہ مسٹیک آپ لوگوں کی کسی میں سے آئی نا، پھر اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بچی ہیں جن کو تقریباً مجھے پڑھاتے ہوئے 17 سپارہ پڑھ رہی ہیں، یس 17 فن، تو 17واں یا پھر 18واں، تو وہ اسٹل اسی چیز کے اوپر ہیں کہ ظلمات لا یبصرون، ان کے بتانے کے بعد بھی بار بار ان کو یہ چیز کور نہیں ہو رہی، آپ نے سیم مسٹیک ریپیٹ نہیں کرنی،
ظلمات لا یبصرون. کل بھی آپ کو نہیں، اس سے پہلے ایک لیسن میں میرے خیال سے آپ کو بتایا تھا یا پھر بیچ 1 کے اسٹوڈنٹس کو، جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے کہ تنوین ہے اس کے آگے لام کے اوپر تشدید آ رہی ہے تو تنوین کی آواز بالکل نہیں آئے گی، نون والی آواز، تین والی آواز بالکل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ظلمات لا یبصرون. اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ با کے اوپر کلکلا ہوگا کیونکہ قاف موٹا قاف، ٹھیک ہے، نقطوں والا قاف، قا، با، جیم، دال، اتوبو، جدہ، یہ 5 ایسے حروف ہیں، ان کے اوپر اگر جزم آ رہی ہو یا پھر یہ ساکن ہو نا، ساکن یعنی کہ ان کے اوپر سکون یعنی کہ جزم ہو تو ان کے اوپر کلکلا کرتے ہیں. کلکلا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی آواز ہلانا. جیسے پیش ہوتی ہے نا، پیش، اس کو ہاف کر دے یعنی کہ آدھے پیش کی طرح کلکلا ہوتا ہے. یوبو سیرون ایسا نہیں، یوب سیرون. با بو ایسے بالکل نہیں پڑھنا، درمیانی آواز، یوب سیرون. مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی مثال جیسی ہے، استوقد نارا جس نے خوب بھڑکائی آگ، فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما ان چیزوں کو جو حولہ اس کے ارد گرد تھیں، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ تعالی بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور اس نے انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم تذکرہ پڑھے تھے منافقین کا، تو منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی 2 خوبصورت سی مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ ان کی مثال کس طرح کے لوگوں کی طرح ہے یا کس شخص کی طرح ہے. ہم منافقین کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹیل میں ان آیات میں پڑھ چکے ہیں. دیکھیں جو متقین ہیں نا یا پھر جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 2 سرٹیفکیٹ ملے تھے کہ وہ کامیاب بھی ہیں، ان کے پورے کامیاب ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں، اور متقین کی ڈیفینیشن. تو یہ ہم نے چند آیات ان کے حوالے سے پڑھی تھیں، پھر کفار جو تھے ان کے حوالے سے بھی چند آیات پڑھی. اب یہاں پہ ڈیٹیل کے اندر ہم منافقین کو ڈسکس کیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. جو ایک منافق جو شخص ہے نا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے خوب بھڑکائی آگ، اور جب اس آگ نے آس پاس کے ایریاز کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نور کو لے گیا. اس آیت کے 2 مطالب ہیں، یعنی کہ اس سے ہم 2 کانسیپٹس لے سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب obviously منافقین کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ منہ پہ ایمان لاتے ہیں اور دل میں انکار کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب وہ ایمان لائے نا تو ایمان کی وجہ سے ان کے اوپر تمام چیزیں واضح ہو گئی تھیں، روشن ہو گئی تھیں، ان کو حق کا پتہ چل گیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں اللہ کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، تمام عقائد انبیاء کے اوپر بھی یعنی کہ رسولوں کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، پھر فرشتوں کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، جو آسمانی کتب ہے ان کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. جب وہ ایمان لائے تھے نا تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا تھا، حق ان کے اوپر واضح ہو گیا تھا، چیزیں ان کے اوپر تمام کی تمام واضح ہو گئی تھیں. لیکن پھر جب وہ منافق ہو گئے یعنی کہ پیٹھ پیچھے جب وہ کفر کے مرتکب ہو گئے نا تو وہ روشنی بجھ گئی، وہ جو ایمان کی روشنی تھی نا وہ بجھ گئی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر سے ایمان چلا گیا، پھر وہ کفر اور منافقت کے اندھیروں میں پڑ گئے. تو اس کا مطلب، اس آیت کا ایک مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آس پاس کی چیزیں تمام روشن تھیں، سب کچھ پتہ تھا ان کو، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اندھیروں میں پڑ گئی. سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اب دیکھیں کہ ایک تماشا ہو رہا ہو اگر انسان کی آنکھوں کے سامنے، وہ دیکھے اور آنکھیں بند کرے اور کہے کہ میرے آس پاس کچھ ہو ہی نہیں رہا، وہ اپنے آنکھیں بند کر کے تو اپنی انجوائمنٹ میں لگا رہے، تو اس کو باہر کچھ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا نا، مطلب اس کی آنکھوں کے اوپر اندھیرا پڑ جائے گا. یا پھر دیوار کی دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اب دیکھیں کہ ایمان کی روشنی جب انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے نا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر حق واضح ہونے لگتا ہے، اس کو تمام چیزیں پتہ چلنے لگتی ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود اپنے دل کی کھڑکیاں، اپنے آنکھوں کی کھڑکیاں، اپنے زبان کی کھڑکیاں، تمام چیزیں بند کر لے تو پھر وہ دوبارہ سے کفر اور منافقین کی کیٹیگری کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ سے کفر میں پڑ جاتا ہے. اس کے لیے ایمان لانا نہ لانا برابر ہو جاتا ہے. اس کو سب کچھ جاننے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں رہتا.
اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو نا ایمان کی وجہ سے عزت ملنے لگی تھی. اوبیسلی ان کو تمام پروٹوکولز ملتے تھے. پھر جب مال غنیمت جو ہوتا تھا، جو ملتا تھا مسلمانوں کے حق میں آتا تھا، وہ بھی ان کو دیا جاتا تھا. اور اس طرح سے مسلمان جس طرح سے فوت ہوتے تھے ان کو تمام پروٹوکول دیا جاتا تھا. سیم انہی کی طرح لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے. اس کے بعد ان کو مسلمانوں کے قبرستانوں کے اندر دفن بھی کیا جاتا ہے، کیا جاتا تھا. تو تمام چیزیں یعنی کہ ان کو اس دنیا کے اندر ہر طرح کی جو فیسلٹی مسلمانوں کے لیے تھی نا، ہر طرح کا پروٹوکول سیم ان کو بھی وہی دیا جاتا تھا. لیکن فوت ہونے کے بعد ان سے یہ ان کی جو عزت ہے جھوٹ موٹ کی، یہ تمام چھین لی گئی. اب وہ اندھیروں میں ہی اور صرف اندھیروں میں ہی ہوں گے. تو اس کے دوسرا مطلب آپ کو آئی ہوپ سو کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو عزت ملی تھی، جو پروٹوکول ملا تھا، جو ان کو لگتا تھا کہ ہاں یہ تمام چیزیں اب ہمیں ملنی ہیں، ان کو لگتا تھا کہ آخر میں بھی ملے گی. لیکن جو ہی ان کی آنکھیں بند ہوئیں، جیسے ہی فوت ہوئے، تو ان کو پھر حقیقت نظر آنے لگی کہ میری حقیقت تو یہ تھی. تو اب وہ اندھیروں میں ہیں. منافق کی اس مثال سے ہمیں دو چیزیں سمجھ آئیں کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف نہیں جانا، اور دوسرا ایمان کی جس سے جو عزت ملتی ہے نا، اپنے آپ کو جتنی عزت ملتی ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو اسیس کیا کریں، اتنا زیادہ خود کو پرکھا کریں، دیکھا کریں کہ کہیں پہ میرے اندر بھی منافقت تو نہیں آ رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں صرف اسلام کا لبادہ اس لیے اوڑے پھر رہی ہوں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت اسلامک ہے، یہ قرآن والی بندی ہے، یہ نمازیں اور اچھے سے پڑھتی ہے، یہ نوافل ادا کرتی ہے، یہ قرآن پڑھتی ہے، یہ اہل القرآن ہے، یہ آنکھیں جھکاتی ہے، یہ پردہ کرتی ہے. کہیں بھی یہ تمام چیزیں صرف اور صرف دنیا کے دکھانے کے لیے تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو جیسے ہی انسان فوت ہوگا اس کو پھر لگ پتہ جائے گا کہ اچھا حقیقت تو یہ تھی، اور میں کس گمان کے اندر گھما کرتا تھا کہ جیسے مجھے دنیا کے اندر عزت ملی ہے وہاں پہ ملے گی، ہرگز نہیں. تو انسان کی نیتوں کے اوپر اور انسان کے اعمال کے خاتمے کے اوپر تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تعوذ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تجوید کے اوپر بھی فوکس کیجیے، اس کے میننگ کے اوپر بھی فوکس کیجیے، اور یہ بھی سمجھیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. سمم، صاد کو سب سے پہلی بات موٹا پڑھنا، اس کو سمم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. سمم. بہت سے اسٹوڈنٹ اس کو پڑھتے سمن نہیں، بلکہ آپ کو جب بھی میں اس سے پہلے بھی بتا چکی ہوں، اگین بتاتی ہوں کہ جب بھی تنوین آ رہی ہوتی ہے اس کے آگے اگر با آ رہا ہو تو سمن بکمن تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آسانی کے لیے تنوین کے بجائے میم والی آواز لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. سمم بکمن عميان. یہاں پہ اخفا کریں گے. عميان فہم. ہاں کی آواز کلیئر، اور میم کے اوپر بالکل بھی غنہ نہیں کرنا. فہم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. سم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پھر وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹتے. اس سے پہلے ہم منافقین کی ایک مثال کے ذریعے سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کی عادات و اطوار کس طرح کی ہوتی ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی وجہ سے ان کے اوپر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن پھر وہ جب اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، جب کفر کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر ان کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، ان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا، حق وہ دیکھ نہیں پاتے. اور دوسرا یہ کہ ایمان کی وجہ سے جو ان کو پروٹوکول ملتا ہے وہ بھی ایک دن ان سے چھن جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید بتایا کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں. کیوں؟
हकीकत में ऐसा नहीं है कि इनकी आँखें नहीं हैं, इनको बिल्कुल नज़र भी नहीं आता, इनके शायद कान भी नहीं होते होंगे, तो जो जिन लोगों के कान नहीं होते या फिर जो लोग बिल्कुल बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, जिनकी जो लिसनिंग पावर वीक होती है ना, या फिर आँखें उनकी आईसाइट वीक होती है, आँखें उनकी सही से काम नहीं कर रही होती, या फिर पैदाइशी तौर पे अंधे होते हैं, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये लोग मुनाफिक होते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आँखें, कान, ज़ुबान, नाक, हर एक चीज़ उनकी सामत होती है, लेकिन उन्होंने उसको कुदरत को देखने के लिए, अल्लाह सुब्हान तआला की हकीकत को पहचानने के लिए इस्तेमाल नहीं किया होता। अल्लाह के अहकामात को सुनने के लिए अगर अपने कानों को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, फिर इट मीन्स दैट कि हम गूंगे ही हैं अल्लाह के अहकामात के हवाले से। हमें अगर कोई हमारे पास कुरान मजीद की आयत की तिलावत कर रहा हो लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती, तो इसका मतलब है कि हम उस हवाले से भी बहरे ही बन रहे, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसी तरह से हालांकि हम आगे इंशाअल्लाह कुरान मजीद में आगे पढ़ेंगे सूरह अहकाफ में, जो कि 26 से पारे में आती है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने इनको कान, दिल और आंखें दी हैं, जबकि इनके कानों ने, इनके दिलों ने, इनकी आंखों ने उनको फ़ायदा ना दिया जब वो अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गुमराही में इस कदर चले जाते हैं कि सुनने के बावजूद, देखने के बावजूद, फिर भी ना वो बोल पाते हैं, ना उसको सुन पाते हैं, ना ही उसको देख पाते हैं। तो उनके लिए पलटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मुनाफ़िकीन के लिए, अगर वो ज़्यादा गुमराही के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि ये जो हक़ देखने के लिए आँखों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनके सामने मौजज़ात आते हैं, इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, तो ऐसे लोग फिर गूंगे, बहरे और अंधे हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।